السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے صفات لازمہ متضادہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل میں نے آپ کو 5 چیزیں بتائی تھیں، ان کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ صفات لازمہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صفات لازمہ متضادہ، نمبر 2 صفات لازمہ غیر متضادہ۔ آج جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہیں صفات لازمہ، ٹھیک ہے۔ اب انہی صفات لازمہ کی 2 قسمیں ہیں۔ صفات لازمہ متضادہ 10 ہیں اور صفات لازمہ غیر متضادہ وہ 7 ہیں، تو یہ مل کر صفات 17 ہو گئی۔ تو کل والا شاید سبق آپ کو سمجھ نہیں آیا، اس کے اندر میں نے آپ کو صرف یہ بتایا تھا کہ صفات کو ہم کیسے معلوم کریں گے کہ با موٹا ہے کہ باریک ہے، صاد موٹا ہے کہ باریک ہے، اسی طرح صاد نرم ہے یا اسی طرح سختی والا ہے، اسی طرح اس کے اندر آواز بلند ہوتی ہے یا کیا ہوتی ہے، آواز کے اندر پستی ہوتی ہے۔ شاید وہ آپ کو زیادہ سبق سمجھ نہیں آیا۔ تو یہاں پر آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے صفات لازمہ متضادہ، یعنی ایک دوسرے کی ضد بننے والی۔ یعنی آج جو ہمارا سبق ہے یہاں پر 2 صفات ہیں، ہمس اور جہر، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کسی کو ایک چیز لے کر دیں تو پھر دوسرا کہتا ہے نہیں مجھے وہ والی چیز چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں بیٹا وہ کیا ہے، چیز ایک کے پاس ہے دوسرے کے پاس نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بھی اسی طرح ہوتی ہیں، اگر کوئی حرف نرم ہے تو وہ نرم ہے، باقی حرف نرم نہیں ہوں گے۔ اگر کسی حرف کے اندر بلندی ہے تو اس حرف کے اندر بلندی ہوگی، باقی حرفوں میں بلندی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب جتنوں کے اندر بلندی ہوگی ان کو ہم دیکھ لیں گے اور جتنوں کے اندر پستی ہوگی ان کو بھی ہم جان لیں گے۔ تو یہ صفات کا مطلب ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم نے حرفوں کو پہلے پڑھا تھا کہ حروف کہاں سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اب یہ جان رہے ہیں کہ حروف کیسے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نکلتے تو ہیں لیکن نکلتے کیسے ہیں؟ یعنی مثال کے طور پر میں نے آپ کو مخرج پڑھائے تھے۔ مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ۔ جیسے ایک بوتل ہوتی ہے، اس کا منہ ہوتا ہے، وہاں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے۔ اب ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ اس پانی کا جو رنگ ہے وہ کس طرح ہے، وہ پانی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے یا آرام سے نکل رہا ہے، پانی کی آواز ہے یا نہیں ہے، یا اس کی آواز کس طرح ہے، موٹی آواز ہے یا باریک آواز ہے، ٹھیک ہے۔ تو بوتل سے تو اندر پانی ہے یعنی حرف ہیں، جب وہ باہر نکلیں گے منہ سے تو پھر پتہ چلے گا کہ با کیا ہوتا ہے، تا کیا ہوتا ہے، ضاد موٹا ہوتا ہے، سا نرم ہوتا ہے، سین سیٹی والا ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے عام طور پر جو سمجھانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں صفات لازمہ کی تعداد 17 ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں، صفات لازمہ متضادہ یعنی ایک دوسرے کی ضد بننے والی۔ اگر کسی کے پاس ایک چیز ہے تو وہ دوسرے کے پاس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صفات لازمہ غیر متضادہ کہ ایک دوسرے کی ضد نہیں بنتی، یہ کیا ہے، بعض خاص حرفوں میں پائی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے پڑھ لیں گے۔ جیسے حروف قلقلہ ہیں، 5 ہیں بس، اور کسی حرف کے اندر قلقلہ نہیں ہوتا۔ سیٹی والے حروف 3 ہیں تو اور کسی کے اندر سیٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ غیر متضادہ کی مثالیں ہیں، انشاءاللہ ہم آگے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ آج جو ہماری صفات ہیں وہ ہے نمبر 1 اور نمبر 2، یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ضد سے کیا مراد ہے، یہ ایک دوسرے کی ضد کریں گی، ٹھیک ہے۔ اگر دن ہے تو رات نہیں ہوگا، اگر رات ہے تو دن نہیں ہوگا، اگر میٹھا ہے تو کڑوا نہیں ہوگا، اگر کڑوا ہے تو پھر میٹھا نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی کیا ہے، صفات ایسی ہیں ایک دوسرے کی ضد بننے والی۔ اب یہاں پر آپ نے سبق کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی جو ہماری صفت ہے وہ ہے ہمس، ٹھیک ہے۔ اس کا نام کیا ہے، ہمس۔ ہمس کا مطلب ہے پستی کے، کیا پستی، آواز کی پستی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے گی ان حرفوں کو ہم محموسہ کہیں گے۔ ہمس جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو محموسہ کہتے ہیں۔ اب مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ جب یہ مخرج سے حروف ادا ہوتے ہیں تو سانس کیا ہوتا ہے، جاری رہتا ہے، لیکن آواز کے اندر پستی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، ان حرفوں کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ذوف کے ساتھ ٹھہرے، یعنی اتنی آواز ضعیف ہو
کہ سانس جاری رہے، آواز میں پستی ہو۔ اب مثال کے طور پر ایسے حروف 10 ہیں۔ نمبر 1 فا، نمبر 2 ہا، نمبر 3 سا، نمبر 4 ہا، نمبر 5 شین، نمبر 6 خا، نمبر 7 صاد، نمبر 8 سین، نمبر 9 کاف، نمبر 10 تا۔ ٹھیک ہے، اب ہمز کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 10 حروف ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب کیا تھا ہمز کا؟ پستی کے، یعنی یہ حرف قرآن مجید کے اندر جب آئیں گے تو ان کی آواز کے اندر کیا ہوگی؟ پستی ہوگی۔ ٹھیک ہے، سانس جاری رہے گا۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جیسے قد اف، 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 آواز کے اندر پستی ہے، سانس جاری ہے۔ قد، قد، اف، اف، فا کی مثال میں دے رہا ہوں۔ حمزہ ہا زبر اح، اح، آواز کے اندر پستی ہے لیکن سانس جاری ہے، سانس بند نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سا، حمزہ سا زبر اس، اس، آواز کے اندر پستی ہے لیکن کیا ہے؟ سانس جاری ہے، سانس ختم نہیں ہوا۔ تو یہ حمز کا مطلب ہے جب یہ 10 حروف ادا ہوں گے قرآن میں، آواز میں پستی ہوگی، سانس جاری رہے گا۔ یہ حمز کا مطلب ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس کی جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نمبر 2 صفات جو ہے وہ ہے جہر۔ اب دوسری صفت کیا ہے؟ جہر۔ اب جہر کا معنی بلندی کے، فرق سمجھنا ہے۔ حمز کا معنی پستی کے، جہر کا معنی بلندی کے۔ اب جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو مجہورہ کہتے ہیں۔ ایسے حروف 19 ہیں، جب یہ ادا ہوں گے تو ان کے مخرج کے اندر آواز ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے گی کہ سانس بند ہو جائے گی۔ یہاں پر سانس جاری ہے اور اس کے اندر سانس بند ہو جائے گی، آواز کے اندر کیا ہے؟ بلندی ہوگی، حمز کے اندر آواز پستی ہوگی۔ یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ 10 حروف حمز کے اندر ہیں تو جہر کے اندر 19 حروف آ گئے۔ جب ہم ان کو قرآن مجید کے اندر پڑھیں گے وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آواز کے اندر بلندی ہوگی، سانس بند ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پر جیسے اگر ہم صفت جہر کو ڈھونڈنا چاہیں تو کیسے ڈھونڈیں گے؟ اب کیا کریں گے؟ ان کے اندر دیکھیں گے یہاں پر 19 حرف، مجموعہ کیا ہے؟ عظم وزن قارئ ذی غض جد طلب۔ ٹھیک ہے، یہ 19 حرفوں کا مجموعہ ہے۔ عین، ضا، میم، واو، زا، نون، قاف اور الف، را، اسی طرح حمزہ، ذال، یا، اسی طرح غین، ضاد، جیم، دال اور اسی طرح طا، لام، با۔ اب یہ جو حرف ہیں ان کا مطلب کیا ہے؟ جب یہ حروف ادا ہوں گے آواز کے اندر بلندی ہوگی، سانس بند ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر یہاں پر سب سے پہلے کیا ہے؟ عین، حمزہ عین زبر آ، آ، آواز کے اندر بلندی ہے، عین کا جو سانس ہے وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح وا، حمزہ زا زبر اض، حمزہ وا زبر اض، اض، آواز کے اندر بلندی ہے لیکن سانس اسی وقت ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اگر میں آپ کو ایک اور مثال دوں، جیسے میم ہے، حمزہ میم زبر ام، ام، میم کے اندر بلندی ہے، سانس بند ہو گئی۔ اسی طرح حمزہ زا زبر از، از، سانس ختم ہو گیا، آواز کے اندر بلندی ہے۔ تو یہ 19 حرف ہیں، ان کے اندر صفت جہر پائی جاتی ہے کہ جب ہم اس صفت کو ادا کریں گے ان 19 حرفوں کو تو وہاں پر کیا ہوگا؟ سانس بند ہو جائے گا، آواز کے اندر بلندی ہوگی۔ اب اس کی ضد کیا ہے؟ وہ حمز ہے، جو پہلی صفت ہم نے پڑھی ہے۔ معنی کیا ہے؟ پستی کے۔ جب یہ حروف 10 ادا ہوں گے تو ان کے اندر کیا ہوگا؟ آواز کے اندر کیا ہوگی؟ پستی ہوگی اور سانس جاری رہے گا۔ حمزہ فا زبر اف، سانس جاری ہے، فا کی آواز بالکل پست ہے۔ تو یہ دو جو جوڑے میں نے آپ کو بتائے ہیں، حمز اور جہر، حمز کا معنی پستی کے، جہر کا معنی بلندی کے، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جو حمز کے اندر حروف ہیں وہ جہر کے اندر نہیں ہوں گے، جو جہر کے اندر حروف ہیں وہ حمز کے اندر نہیں ہوں گے۔ آپ اس سبق کو خوب سمجھ لو، ٹھیک ہے؟ تو یہ صفات ہوتی ہیں اور یہ اس طرح کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر نیچے میں نے آپ کو یہ دکھایا ہوا ہے کہ فرق سمجھا دیں
ہمیں پھر بھی فرق کا پتہ نہیں چلا۔ اب یہاں پر دیکھیں ہمس میں سانس جاری رہتا ہے، ہمس کے اندر سانس جاری رہتا ہے اور آواز میں پستی ہوتی ہے۔ حمزہ فا زبر اف، اف آواز میں پستی ہے، سانس جاری، سانس جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جہر میں کیا ہے؟ سانس بند ہو جاتا ہے، آواز میں بلندی ہوتی ہے۔ حمزہ قاف زبر اق، اق اق، جیسے ہی سانس ختم ہو گیا قاف کے اندر بلندی آ گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے جیم ہے، حمزہ جیم زبر اج، اج اج، جیم کے اندر کیا ہے؟ بلندی آ گئی، ٹھیک ہے، سانس ختم ہو گیا اسی وقت۔ تو فرق آپ جان لیں، ہمس میں سانس جاری رہے گا، آواز میں پستی ہوگی، یعنی ان کے حرفوں کے اندر یہ جو 10 حروف ہیں، فَحَسَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، جہر میں سانس بند، آواز میں بلندی ہوگی۔ ایسے حروف کیا ہیں؟ 19 ہیں، 10 اس میں آ گئے، 19 اس کے اندر آ گئے۔ ان 10 کے اندر کیا ہوگی؟ آواز میں پستی ہوگی، سانس جاری رہے گا۔ ان 19 کے اندر آواز کے اندر بلندی ہوگی، سانس بند ہو جائے گا۔ آپ اس صفات کو خوب سمجھ لو، انشاءاللہ آگے ہم جوڑا پھر ایک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ صفات متضادہ ہیں، یہ ایک دوسرے کی ضد بنیں گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز، ٹھیک ہے، اب آپ کو ہاں یہ ہے فَحَسَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک عربی بادشاہ تھا، وہ اس کی محفل کے اندر کوئی فحش کلامی کر رہا تھا۔ اس نے جب فحش کلامی کرنا شروع کی تو ایک شخص وہاں پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ فَحَسَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، پس ترغیب دی اس کو اس شخص نے جو خاموش ہوا۔ جب اس نے فحش کلامی شروع کی، لغویات باتیں شروع کی، تو دیکھا کہ ایک آدمی بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اس کو دیکھ کے پھر چپ کر گیا، یعنی اس نے ترغیب دی کہ تم بھی کیا کرو، چپ کر جاؤ۔ تو اس فَحَسَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، پس ترغیب دی اس کو اس شخص نے جو کیا ہوا؟ خاموش ہوا، تو خاموشی میں بھی اس نے ترغیب دے دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے، اور باقی یہ 19 حرف ہیں، یہ اس میں نہیں ہوں گے، یہ 10 حرف ہیں، یہ اس میں نہیں ہوں گے۔ آپ ان کو خوب سمجھ لو، ہمس جہر ایک دوسرے کی ضد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ اگر سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہے یا نہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔